آج ہم ایک بڑے دھماکہ خیز موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ 27 اگست 2025 سے نافذ ہوئے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایشیا میں یہ اب تک کے سب سے زیادہ محصولات ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ممالک جو حال ہی تک کافی قریب سمجھے جا رہے تھے، ان کے درمیان یہ نوبت آئی کیسے؟ بالکل، صورتحال واقعی غیر معمولی ہے۔ آج کی اس گہرائی میں ہم مختلف ذرائع جیسے خبروں کی رپورٹس، کاروباری تجزیے اور ماہرین کی آراء جو ہمیں ملے ہیں، ان کی بنیاد پر اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف خبر دینا نہیں، بلکہ ان ٹیرف کے پیچھے کی وجوہات، ان کی ساخت کیا ہے، بھارتی معیشت اور تجارت پر ان کے فوری اور مستقبل کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، یہ سمجھنا ہے۔ آخر چل کیا رہا ہے؟ اور یہ خاص طور پر دلچسپ اس لیے ہے کہ یہ صرف تجارتی اعداد و شمار کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں جغرافیائی سیاست، عالمی طاقتوں کے بدلتے ہوئے تعلقات اور داخلی معیشت کی پالیسیاں بھی شامل ہیں۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 50% ٹیرف کا معاملہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک عدد ہے یا اس کی کوئی تقسیم بھی ہے؟ جی ہاں، یہ 50% دراصل دو الگ الگ حصوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا۔ پہلا 25% وہ ہے جسے واشنگٹن انتظامیہ باہمی یعنی ریسیپروکل ٹیرف کہہ رہی ہے۔ باہمی ٹیرف مطلب؟ ان کا موقف ہے کہ بھارت کی اپنی تجارتی پالیسیاں بہت زیادہ تحفظاتی ہیں، پروٹیکشنسٹ ہیں، اور وہ ایک وسیع تجارتی معاہدے پر راضی ہونے میں ناکام رہا ہے۔ تو یہ ٹیرف ایک طرح سے جوابی کارروائی ہے۔ یعنی ایک طرح سے تجارتی توازن قائم کرنے کی کوشش، کم از کم امریکی نقطہ نظر سے۔ ٹھیک ہے، اور باقی 25% وہ کہاں سے آیا؟ وہ اضافی 25% وہ ایک طرح کی سزا ہے۔ سزا کس بات کی؟ اس کا براہ راست تعلق بھارت کی جانب سے روس سے بڑی مقدار میں تیل خریدنے سے ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس خریداری سے یوکرین میں جاری جنگ کے لیے روس کو مالی مدد مل رہی ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ صرف تجارت نہیں بلکہ خارجہ پالیسی اور عالمی تنازعات سے بھی جڑا ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ ہے۔ اور ان کے نفاذ کی تاریخ کیا یہ 2 مرحلوں میں ہوا؟ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ پہلا 25% غالباً 7 اگست 2025 کے آس پاس نافذ کیا گیا تھا، اور پھر مزید 25% 27 اگست کو شامل کر دیا گیا، جس سے کل شرح 50% تک پہنچ گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان دونوں وجوہات، تجارتی عدم توازن اور روسی تیل کی خریداری کو باضابطہ طور پر بیان کیا ہے۔ 50% یہ کسی بھی کاروبار کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ کون سے بھارتی شعبے ہیں جو اس کی براہ راست زد میں آئے ہیں؟ اندازے تھوڑے مختلف ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو برآمد ہونے والے کل بھارتی سامان کا تقریباً 55 سے 66% ان نئے ٹیرف سے متاثر ہوا ہے۔ 66% تک؟ جی، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر وہ صنعتیں شامل ہیں جو بہت زیادہ محنت طلب ہیں، لیبر انٹینسو جنہیں کہتے ہیں۔ محنت طلب صنعتیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملازمتوں پر بھی براہ راست اثر پڑ سکتا ہے نا؟ بالکل، یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کن صنعتوں کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ مثالیں دیں گے؟ فہرست کافی طویل ہے، لیکن جو بڑے نام بار بار سامنے آ رہے ہیں ان میں ٹیکسٹائل اور گارمنٹس ہیں۔ ہاں یہ تو سنا ہے۔ جواہرات اور زیورات، چمڑے کی مصنوعات، سمندری خوراک، خاص طور پر جھینگے یعنی شرمپ۔ جھینگے بھی؟ اچھا۔ جی، امریکہ بھارتی جھینگوں کا بڑا خریدار ہے۔ اس کے علاوہ قالین، کچھ نامیاتی کیمیکلز اور بعض تیار شدہ خوراک کی اشیاء بھی شامل ہیں۔ آٹوموبیلز کے کچھ پرزے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ٹیکسٹائل کا آپ نے ذکر کیا، ہم سن رہے ہیں کہ تروپور، نوئیڈا، سورت جیسے جو بڑے ٹیکسٹائل مراکز ہیں، وہاں پیداوار میں کمی اور آرڈرز کی منسوخی کی خبریں ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنا شدید ہے؟ بالکل، ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے برآمد کنندگان خاص طور پر پریشان ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ کئی امریکی خریداروں نے یا تو آرڈرز منسوخ کر دیے ہیں یا پھر وہ بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے متبادل ممالک کا رخ کر رہے ہیں، جہاں انہیں یہ ٹیرف ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ صرف آرڈر کا نقصان نہیں ہے، یہ مارکیٹ شیئر کا نقصان ہے جو واپس حاصل کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اور اس کا معاشی نتیجہ؟ ایک برآمد کنندہ کا بیان میری نظر سے گزرا کہ 50% ٹیرف کے بعد وہ صرف مخصوص مارکیٹ کو ہی مال بیچ پائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، مخصوص مارکیٹ یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں نیش مارکیٹ، اس سے مراد ہے کہ وہ شاید صرف بہت خاص قسم کی مہنگی یا منفرد مصنوعات ہی بیچ سکیں گے۔
اچھا، جہاں قیمت اتنی زیادہ ہو کہ 50% ٹیرف بھی خریدار برداشت کر لے، بڑے پیمانے پر عام استعمال کی اشیاء کی برآمد تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو فوری اثر کیا ہو رہا ہے؟ فوری اثرات میں تو شپمنٹس کا رکنا اور ناقابل عمل ہونا شامل ہے، لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو فیکٹریاں بند ہونے اور بڑے پیمانے پر ملازمتیں ختم ہونے کا حقیقی خطرہ ہے۔ اوہ خدایا! یہ ان ہزاروں کارکنوں اور ان کے خاندانوں کے لیے واقعی تشویشناک صورتحال ہے جن کی روزی روٹی ان صنعتوں سے وابستہ ہے۔ یہ واقعی سنگین تصویر ہے، لیکن کیا تمام بھارتی مصنوعات اس کی زد میں ہیں یا کچھ شعبوں کو چھوٹ بھی ملی ہے؟ ہاں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تمام بھارتی برآمدات پر یہ ٹیرف نہیں لگے۔ اچھا، اندازہ ہے کہ تقریباً 30 سے 34% مالیت کا سامان ان ٹیرف سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ تو کون سے شعبے ہیں یہ خوش قسمت؟ اور کیا اس استثناء کی کوئی خاص وجہ نظر آتی ہے؟ سب سے نمایاں تو فارماسیوٹیکلز ہیں، دوائیاں۔ دوائیاں؟ جی، پچھلے سال بھارت نے تقریباً $12 ارب کی دوائیں امریکہ کو برآمد کی۔ یہ امریکی صحت کے نظام کے لیے بھی اہم ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ الیکٹرونکس کا شعبہ، جس میں بھارت میں ایپل کے آئی فون بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے، جو کہ چین سے پیداوار منتقل کرنے کی امریکی کوششوں کا حصہ تھا، اسے بھی استثناء حاصل ہے۔ اچھا، یہ تو اہم بات ہے۔ جی، پھر لوہا، سٹیل، ایلومینیم، تانبا، مسافر گاڑیاں، ہلکے ٹرک اور آٹو پارٹس بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اور ہاں، خدمات یعنی سروسز پر یہ ٹیرف لاگو نہیں ہوتے۔ یہ تو کافی اہم رعایتیں ہیں، خاص طور پر فارما اور الیکٹرونکس۔ شاید امریکہ ان شعبوں میں بھارت پر اپنے انحصار یا اسٹریٹجک اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا وسیع تر معاشی تصویر دیکھتے ہیں۔ امریکہ بھارت کے لیے کتنا بڑا تجارتی پارٹنر ہے؟ امریکہ بلا شبہ بھارت کا سب سے بڑا برآمدی بازار ہے۔ پچھلے سال کے اعداد و شمار دیکھیں تو بھارت کی کل برآمدات کا تقریباً 18% حصہ امریکہ گیا۔ 18%؟ جی، جس کی مالیت 87 سے 90 ارب ڈالر کے درمیان تھی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بڑا بازار متحدہ عرب امارات ہے، جو صرف 8% کے قریب ہے۔ تو 18% ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ 18%؟ یہ تو بہت زیادہ لگتا ہے۔ لیکن پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید اس کا مجموعی اثر اتنا تباہ کن نہ ہو جتنا یہ عدد سن کر لگتا ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ تضاد دلچسپ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ